अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में एक साथ चलने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर यह है कि मौलाना सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मामला तो इलेक्शन 2024 का मामला हो, उसमें किसी किस्म की सपोर्ट फिलहाल देते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिन्होंने तहरीक चलानी है वो खुद डिवीजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जिस पर हुकूमत खासी खुश दिखाई दे रही है। हमें अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका क्या कहना था मुलायम। अब उनकी अपनी पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है और देखने में आ रहा है कि रोज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो जारी है और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं कि जिस तरीके से उन ग्रुपों ने आपस में एक तकसीम और नफरत की सियासत को पार्टी के अंदर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई, एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये आपने सुना, हुकूमत की खुशी कि लड़ाइयाँ घर तक पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ जुडिशल पैकेज की भी बात हो रही है। हुकूमत की जानिब से कौमी सदर सेनेट का इजलास भी तलब कर लिया गया है। मेल मिलाप भी जारी है। सदर जरदारी आज खुद जो है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर गए। बज़ाहिर ये लग रहा है कोई नंबर गेम या लेजिस्लेशन जो मामला है उस जानिब हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जबकि शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पर, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी हमारे साथ होंगे, और प्रोग्राम में हमें सेनेटर अफनान उल्ला भी ज्वाइन करेंगे। कामरान, जो मुर्तज़ा साहब इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं कि उसे कुछ देर पहले ही सदर जरदारी मौलाना की रिहाइशगाह पर थे और पूरा उन्होंने मामला देखा, कोई नंबर गेम, किस तरफ हालात बढ़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि जरदारी साहब आए थे मौलाना के पास, कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो भी आई हुई थी। क्या डिमांड है, क्या मुतालबात है, क्या चाह रहे हैं मौलाना से, इतनी अहमियत कैसे बढ़ गई मौलाना की? देखिए, अपना जो कुछ पीटीआई के साथ जो बातचीत हुई थी वो तो कल मीडिया पे आ गई। गौरी साहब ने और रऊफ साहब ने दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीडिया स्टार्ट की थी और कल जो कुछ भी बात हुई थी वो तो सरफेस हो गई है। जरदारी साहब आज तशरीफ लाए हैं, उनका आने का मैसेज आया था तो खुद तो मौजूद नहीं था मुलाकात में, मैं कोयटा में हूँ। क्या बात हुई है वो मेरे इल्म में नहीं है, और अगर कोई मीडिया टॉक हुई तो वो आपके इल्म में भी आ जाएगी, या फिर मेरी मुलाकात, मैंने ट्रैवल करना है थोड़ी देर में, आधे घंटे में, तो अगर मैं पहुंचा तो फिर उसमें। लेकिन ये मुलाकातों का तसलसल है, पहले भी हुकूमत मिलती रही है। क्या हुकूमत चाह रही है JUI से, मौलाना से? पहले क्या डिमांड थी, क्या कहते रहे हैं साथ मिलकर चलें, क्या मुतालबात थे आपसे? देखिए, पहले भी उनका जो है वो रिक्वेस्ट यही थी कि साथ मिल के चलें। हमने बवजह जो है साथ मिल के चलने से इनकार किया था। मेरा ख्याल है हो सकता है कि ये मुलाकात भी जो आज हुई है शायद उसी का तसलसल हो। ठीक है, आज जरदारी साहब ने मौलाना को बंदूक का तोहफा भी दिया है। सियासी तौर पर सियासी निशाना क्या है, क्या डायमेंशन है, किधर चलानी है बंदूक सियासी तौर पर? देखिए, बंदूक का तोहफा तो हमारे यहाँ रवायती तौर पे होता है। ये स्पेशली जो पुरानी बंदूकें होती हैं, वो तोड़ेदार जो बंदूक होती थी, इसमें हमारी सोसाइटी में जो ना वो तोहफा तो देते हैं, मगर अब हम किसी को बंदूक तानने के जो हक में नहीं, हम चाहते हैं मुल्क में अच्छी पॉलिटिक्स हो। चले, अच्छी पॉलिटिक्स। तो ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला कहाँ तक चले? पार्लियामेंट में तो चल रहे हैं, 2 कमेटियां भी बनेंगी, ज़राए बता रहे हैं, जो पार्लियामेंट की हद तक इत्तेहाद होगा। बाहर स्ट्रीट पावर, क्योंकि आपके पास मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, अब देखते हैं PDM बनी, मौलाना की पावर यूज़ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए आपकी जानिब बड़ी मुतवज्जो हुई है, तो ऐसा कोई चांस है स्ट्रीट पावर भी बिल के यूज़ करें और बानी PTI रिहाई और दीगर मामला साथ मिलकर चलें? अब देखिए, वो मौलाना ने क्लैरिटी से कह दिया कि हम अपनी तहरीक चलाएंगे, बाकी तामुन जिस हद तक बढ़ सकता है वो हमने कोशिश की है, वो आगे लेके चलेंगे। मगर ये दोनों पार्टियों का मिल के एक तहरीक चलाना या सड़कों पे आना फिल वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर, मगर आगे जाके कोई नजदीकी आ जाए, वो दूरियां जो थोड़ी सी थी खत्म हुई हैं, मगर कुछ अभी तक मजीद जो ना वो मामलात ऐसे हैं कि इस हद तक जो शायद ना जा पाए, या अगर जा पाए तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ थे। सेनेटर साहब, आप देख रहे हैं ना, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कल आपका भी डेलीगेशन गया, आज जरदारी साहब खुद गए हैं मिलने के लिए, तो क्या चाह रहे हैं मौलाना से आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो कहते हैं ना, मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं आइन की इंतहा चाहता हूँ। ठीक है, हमारा जो मौलाना से जो दरख्वास्त है या जो है उसका हम बेसिक जिस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं, एक आइन की बालादस्ती और दूसरा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। दैट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये जो अभी सारी चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे जो चेमक गोई हो रही है वो ये हो रही है कि प्रॉब्ली दे नीड नंबर्स के किसी एक शख्स को हमने एक्सटेंशन दिलवाना है। ठीक है, अब उसके लिए ऑब्वियसली जो आइन का तकाजा है वो 2/3 मेजॉरिटी का है। बिल्कुल। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी और आइन को चेंज करने के लिए आप जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। आइन को चेंज करने के आर्टिकल मेरे ख्याल में 239 है, क्या है वो कहता है कि आइदर ऑफ द टू हाउस से बिल होगा, पहले एक से 2/3 मेजॉरिटी अलग पास होगा, फिर अगले में जाएगा, वहाँ से अलग पास होगा, फिर वापस आएगा, फिर उधर से पास होगा। अगर उन्होंने कोई चेंजेस की या नहीं की, अगर नहीं की तो वापस उसी तरह ही आ जाएगा और वहाँ से दोबारा पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी के लिए इनके पास मेरे ख्याल में 225 बनता है, 342 का उसमें नेशनल असेंबली में, और दूसरे में मेरे ख्याल में 64 बनता है। इस टाइम 212 का फिगर है हुकूमत के पास। 212 है ना, 212 का मतलब है कम से कम 12 से 13 और इनको चाहिए। अब 12 से 13 और इनको चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या आप किसी एक शख्स को एकोमोडेट करने के लिए या किसी एक चीज़ के लिए, अब आपका अगर आप कहो कि यार ये आइन ठीक नहीं है और इसमें ये चीज़ करनी है, वो समझ में आती है, वो बात समझ में आती है। लेट्स से हम कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट में हमने ये सब कुछ किया, ये और करना चाहिए या फलानी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि हमने एक बंदे को एक्सटेंशन देनी है, उसके लिए हम एक आर्टिकल 179 है, 175 है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, सीनियर मोस्ट की बजाय हम अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, तो आज आप ये कर लेंगे, कल को कोई और इसके गलत इस्तेमाल करेगा, आप भी गलत इस्तेमाल करोगे। क्या हम किस तरह, मतलब हमें एट द एंड ऑफ द डे ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमें नहीं मालूम कि क्या ये कार्ड्स पे है या नहीं है, लेकिन ये बातें मतलब हर एक स्पेकुलेशंस ये हैं। सो मेरी नज़र में उनकी ये बात मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब वो शायद इसके ऊपर जैसे उन्होंने बाकी लॉज को अमेंड करके किया, तो मे बी वो ये चाह रहे हो कि जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पहले पास किया था उसको रिवर्स करने के चक्रों में हो जाएंगे कि नहीं, ये जो बेंच का वो है ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिहाज में जब उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो एक कमेटी करेगी, अब शायद वो कमेटी से लेकर दोबारा चीफ जस्टिस को देना चाहते हैं। अगर तब भी वो ये करना चाहते हैं तो दे आर डूइंग नथिंग बट मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, मतलब जुडिशल पैकेज कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है, मामला तीसरे बढ़ेंगे। और जिस तरह भी आपने कौमी असम्बली का फिगर बता दी, सेनेट में मौलाना के पास जो 5 मेंबर्स हैं वो गोल्डन नंबर है 5, क्योंकि 59 हुकूमत के पास है और मौलाना के अगर 5 मिल जाए तो 64 जो 2/3 चाहिए वो वहाँ पूरी हो जाएगी। शर्मिला साहब, आप ये बताइएगा, जरदारी साहब गए आज मौलाना से मिलने के लिए, क्या ये सियासी मेल जोल था, रवाबित था, उसी की एक कड़ी थी कि कोई दीगर भी मामला हो रहे हैं, जिस तरह जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, कोई नंबर गेम पूरी करनी थी इसलिए गए मिलने के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, सियासी मेल जोल तो होते रहते हैं, सियासत में एक दूसरे के साथ मुलाकातें, डायलॉग और एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फ़ाल डेमोक्रेसी के अंदर जब आप कोई भी कदम उठाने जाते हैं तो अच्छी बात है कि आप अपने जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनको अपने साथ लेके चलें। जहाँ तक ताल्लुक़ है जुडिशल पैकेज का, देखिए जी मुझे इस वक्त मालूम नहीं है कि किस किस्म का पैकेज आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, जुडिशल पैकेज है या कोई और पैकेज है, लेकिन यस जॉइंट सेशन ज़रूर आ रहा है। अब बात यह है कि ज़ाहिरी बात है सदर जरदारी साहब गए हैं मौलाना साहब के घर चल के, तो कोई अहम ही मुलाकात होगी। अब उसके क्या मुहर्रकात हैं वो हमारे सामने अभी तक नहीं आए। उनके तर्जुमान से भी आपने बात की तो उनको भी नहीं मालूम है। आई एम ऑन द सेम पेज विथ हिम बिकॉज हमें भी अभी तक नहीं मालूम है, तो उस पर हम ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अगर कहीं पर आइन में कोई दुरुस्तगी या कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई जिस तरह बताया जाएगा कि 5 नाम 3 नाम इस तरह का कोई मामला हो सकता है, मतलब
نہیں جی دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک سو, مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم اور مجھ جیسے تمام ایم این ایز کو شاید اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم, چند ایک کو شاید معلوم ہوگی, اور یہ حکومت کو زیادہ, میں بھی سینیٹر عفنان اللہ صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ حکومت کیا چیز لانے جا رہی ہے. ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم ان کی ہر چیز کے اندر شامل نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے دیکھیے آئین کے اندر وقتاً فوقتاً ترامیم ہوتی رہی ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد بھی ترامیم آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دیکھیے یہ پارلیمان کے ذریعے ہو رہا ہے, پارلیمان کی کلیکٹیو وزڈم ہے اور کچھ چیزوں کی وقت اور حالات کے مطابق ضرورت ہوتی ہے اور اس میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. وقت سے پہلے قبل از وقت قیاس آرائیاں کرنا اور ہر چیز کو ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو میں دیکھنا, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو اسپیکولیشنز ہیں اس کے خاتمے کے لیے اچھا نہ ہوتا کہ حکومت ایک بار خود بتا دیتی کہ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے. جو اسلام آباد میں کیپٹل میں اسپیکولیشنز ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, دوسری آپشن یہ ہے, تیسری آپشن یہ ہے, تو حکومت اس کو ڈینائل دے سکتی تھی ویسے اب تک. دے سکتی تھی اگر دینا چاہتی تو, اور ان کے ترجمان عطا تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر از دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ, ان کو دینی چاہیے تھی. لیکن ہم ہمیشہ ایک بات بلیو کرتے ہیں, جہاں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں بات کرتی ہوں, کہ ہم ہمیشہ نہ صرف پارلیمان کو, قوم کو اعتماد ملے کہ تمام کام کرتے ہیں, ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے, اور یہ ایک اچھی روایت ہے جو پیپلز پارٹی نے رکھی ہے. پی ایم ایل کا کیا طرز عمل ہے اور کیا طریقہ کار ہے, طرز سیاست کیا ہے, وہ بہتر آپ ان کے ترجمان آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز ہوئی ہیں, اتنی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی فائر وال لگائے نہیں لگائے, کیا ہوا فلاں. ہم پچھلے دنوں آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر تھے اور ہم نے پوچھا چیئرمین پی ٹی اے سے, تو انہوں نے ہمیں کچھ اور بتایا, کسی حکومت کے ترجمان نے کچھ اور بتایا. تو ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ صاف صاف بات کریں, قوم کو اعتماد ملے کہ جی یہ ایشو ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ معاملات ہیں اور یہ کچھ دنوں میں جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو قوم بھی آپ کے ساتھ ہوگی نا, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جواب نہیں دیتے, کنفیوژن رہتی ہے, قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, تو پھر بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے. سو وی آلویز بلیو کہ بات صاف صاف کرنی چاہیے, اس کی ضرورت ہو اور ضرورت دیکھیں اگر فائر وال لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی آپ اینٹی اسلام یا اینٹی اسٹیٹ جو کنٹینٹ ہے اس کو آپ بلاک کریں, کرنا چاہیے, دنیا بھر کے ممالک میں, معظم ممالک میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اگر ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, ای کامرس کے اندر مسئلے آ رہے ہیں, پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ کیا ایشو ہے, کیوں ہے اور کب تک رہے گا. کیونکہ پاکستان now is being seen as a very unreliable partner in the global digital economy, اور یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں $25 بلین تک جو ہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس لے جانی ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ جی آپ کے انٹرنیٹ سے ڈسٹرپشنز آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں تضاد آ جاتا ہے, ایک پھر گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک مسٹرسٹ قائم ہو جاتا ہے. سو اسی طرح اسی معاملے کے اوپر بھی جی قوم کو اعتماد ملے, جی کیوں نہ لیں. آپ پارلیمان سے لے کر دیکھیں, پارلیمان میں جب آئے گا تو سب کے سامنے تو ویسے ہی آ جائے گا نا, اور پارلیمان اگر کوئی چیز کرتا ہے اور جوائنٹ سیشن میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نا, لیٹس ڈیبیٹ آن اٹ. ٹھیک ہے, مطلب ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں سارا معاملہ اگر آئے گا تو ڈیبیٹ ہوگی. اس سے پہلے تک ابھی تک جو افواہیں ہیں صرف وہی چل رہی ہیں. سینیٹر عفنان صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سینیٹر صاحب آپ سے یہ جانیں گے, یہ بتا دیں کہ جوڈیشل پیکج کچھ ہونے جا رہا ہے, مشترکہ اجلاس بھی پارلیمنٹ کا طلب ہوا ہے, سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ امپورٹنٹ لیجسلیٹو ورک ہوگا آنے والے دنوں میں, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی آئیں گی سامنے. ابھی کچھ نہیں آیا, ابھی افواہیں ہیں. اب نہیں, 28 تاریخ کو اگست کو 5 بجے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس تو بلا لیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سوری 26 کو قومی اسمبلی کا, جی 28 کا بلا لیا ہے, اور 28 کو جو ہے وہ پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن ہو گیا. یہ باتیں تو کنفرم ہے, اور یہی ابھی تک مین انفارمیشن. زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا سے. مولانا کی اہمیت ویسے تو ہے, پولیٹیکل ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن اس ٹائم میں پی ٹی آئی بھی مولانا سے میل ملاپ کر رہی ہے. زرداری صاحب بھی آج خود چل کر گئے ہیں, کوئی نمبر گیم پوری کرنی ہے, کیونکہ سینٹ میں گولڈن نمبرز ہیں, ان کے پاس 5 نمبر ان کے پاس ہیں, اگر وہ ہوں گے تو 2/3 مل جائے گی سینٹ میں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں, اور ہم نے پی ڈی ایم میں بھی ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں کام کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ مولانا جو ہے بڑے سمجھے ہوئے سلجھے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, تو وہ ٹھیک فیصلے کریں گے جو ملک کے لیے
ٹھیک ہوگا وہ کریں گے. لیکن پرانے ساتھی ہیں PDM 16 ماہ گورنمنٹ، اس سے پہلے پوری تحریک چلائی، ساتھ رہے، لیکن ابھی وہ پارلیمنٹ کی حد تک PTI کے ساتھ چلیں گے، مل کے وہاں پہ سارا معاملہ دیکھیں گے، قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی. نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لیجسلیشن کے اوپر یا کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائیں. یہ ہے وہ اپوزیشن میں ہی، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں کنونس کر لیں تاکہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. جوڈیشل پیکج میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، چانسز ہیں؟ بالکل ہیں چانسز. اچھا لیکن یہ میں کنفرم نہیں کر رہا، یہ ہماری خواہشات ہیں نا. اچھا آپ کی خواہش، ہماری خواہشات ہیں نا، وہ تو کنفرم تو جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہی کرے گی. چلے یہ کچھ افواہیں جو ہیں، ابھی شرمیلا سے بھی بات کر رہی تھی، کچھ تو بتائیں کہ اس پیکج میں ہے کیا؟ کوئی پرسن اسپیسیفک ہیں کہ کوئی 3-4 نام بھیجے جائیں گے آگے، یا کوئی ایک آئینی عدالت الگ سے بن رہی ہے جو مختلف قسم کی کیپٹل میں اسپیکولیشنز ہیں، تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ کیا ہے کیا اس میں؟ دیکھیں اس کی ڈیٹیل تو میں بھی نہیں دے سکتا، وہ آنے والے کچھ دنوں میں ہی سامنے آئے گی. اچھا لیکن کوئی پرسنل اسپیسیفک معاملہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. معاملہ اگر وہ کوئی ہوگا بھی تو وہ جنیرک ہوگا، جس پہ سب پہ اپلیکیبل ہوگا. ٹھیک ہے، سب پہ ہوگا. چلیں باقی تھوڑا سا PTI بانی PTI اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی PTI نے، جس طرح میڈیا نمائندوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے کوئی روابط بحال ہونے لگتے ہیں، حکومت اس ٹائم 9 مئی کے حوالے سے باتیں شروع کر دیتی ہے. نہیں یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بانی PTI کے جو ہے وہ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تعلقات خراب کرنے کے لیے. ان کے اپنے جو بیانات ہیں، ان کے تعدادات جو ہیں وہ اتنے زبردست ہیں کہ وہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک دن وہ کہتے ہیں جی میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں، اگلے دن وہ کوئی اور بیان دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور بیان آ جاتا ہے. تو اب یہ جب یہ سارے معاملات اس طرح چلیں گے تو آپ اپوزیشن پہ ہم پہ نہ ڈالیں. آپ کے آپ نے دیکھیں سیاست تو انہوں نے خود کرنی ہے نا، ہم نے تو ان کو نہیں سیاست کرنا سکھانی. اب اگر ان سے اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک دن کہتے ہیں کہ جی میں ایک بندے کو دے رہا ہوں اتھارٹی کہ وہ نیگوشیٹ کرے گا، اس کے بعد اس بیچارے سے وہ لے لیتے ہیں واپس. تو یہ اس طرح کے معاملات جب غیر سنجیدہ ہوں تو پھر آپ کسی اور کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی غلطیاں. پھر سب کیوں بانی PTI کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی معاملات ہمارے ہمایوں صاحب آگے بڑھتے ہیں یا بڑھنے لگتے ہیں تو حکومت 9 مئی کا شوشہ چھوڑ دیتی ہے تاکہ چیزوں کو سبوتاج کر سکے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ نارملی ہر ایک انسان کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہوتی وہ جو بیج مالو ہوتی ہے وہ بیچ میں کیا کرتی ہیں، وہ اسی سینسٹیو ایریا کو ہمیشہ تنگ کرتی ہے یا اس کو ابھارتی ہے کہ بھائی. تو بیج جمالو تو بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں ان کی پارٹی میں، تو اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آنا چاہیے، اور پاکستان اس کی وجہ سے پاکستان کے جو معیشت جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہو رہی. اچھا اب ہم پھر کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو ماں سوائے ایک شخص کے جس کا نام عمران خان ہے، باقی تو ہم سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، ہماری پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی پارٹی بھی ہے، اور سارے ٹاپ کے لیڈر بیٹھے ہوئے ماں سوائے ایک بندے کے. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں جب میں ان سب چیزوں کو اینالائز کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیبلائزیشن فیکٹر ہے پورے پاکستان کی پولیٹکس کا، وہ ایک شخص ہے، وہ ہے عمران خان. تو دوسرے لفظوں میں جب آپ کا ایک جگہ ایک پلڑے میں ایک وزن رکھ دو تو باقی پلڑے میں پھر آپ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہو کہ یار اس کے پلڑے کو برابر کرنا ہے تاکہ سٹیبلائزیشن آ جائے. تو جب آپ اس کو نکال دو گے تو گڑس کر کے ساری چیزیں گر جائیں گی، آپ سٹیبلائز نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم لوگوں نے اس پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہے تو اس بندے کو دیکھیں، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کبھی، اور عمران خان خود بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے کوئی کہ وہ کرو، لیکن اس وقت عمران خان کسی کیس میں کانوکٹ نہیں ہے. ایز آف ناؤ کسی کیس میں کانوکٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ یا جتنے بھی کارکنان اس وقت اگر جیلوں میں ہیں تو وہ کنوکشن کی بیسس پر نہیں ہیں. وہ اس وقت ایز آف ٹوڈے دے آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. ہاں اگر آپ لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس سے آگے جانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے کیسز مت بند کرو، لیٹ دا کیسز بی سیٹل
اپنے میرٹ پہ، لیکن یہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس وقت جو آپ کا جو CRPC 4971 کا ہے اس کے لحاظ سے جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنے بھی بیمار مرد ہیں، وہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کو بیلے میں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بیلے مل جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر کسی لحاظ سے آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ رہنے دیں، ہم کہتے ہیں لیٹ کسی ایک نے سینٹی کے لحاظ سے لے کر جانا ہے، آپ نے اپنے اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھنے کہ یار کیا مسئلہ ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھنا آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے جلسہ منسوخ کیا انتشار سے بچنے کے لیے، پولیٹیکل ٹمپریچر کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں جانا پڑے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ضروری ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے تو ٹیمپریچر ہوگا؟ ہم ایسے ایکشنز بھی تو کر سکتے ہیں بغیر کہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میری اور آپ کی لڑائی ہے، میں آتے جاتے آپ کو ٹھڈا مار جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بجائے اگر میں ٹھڈا مارنے کی بجائے جاتے ہوئے ایک اپنے پاس ایک کپ لا کے 2 کپ لاؤں، ایک آپ کے سامنے رکھ کے بغیر بات کی آگے چلے جا کے بیٹھ جاؤں، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایک دن مجھے سلام نہیں کرو گے یا تھینک یو نہیں کہو گے، دوسرے دن نہیں کہو گے، تیسرے دن تو تھینک یو کہہ دو گے نا۔ اس کے بعد پھر بات آگے جائے گی۔ تو somebody has to start this thing۔ اور اس میں why am I saying government? I'm saying government کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے اور میں اس وقت ریٹیلیٹ کر رہا ہوں، تو اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، میں پیچھے ہٹوں گا نہیں۔ چلیں، جلسہ حکومت کی درخواست پہ ملتوی ہوا۔ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے، میں اس کو درخواست نہیں کہہ سکتا، مطلب اگر میں تھوڑا سا سارکاسٹک ہو جاؤں اور آپ مجھے اجازت دے دے تو میں کہوں گا کہ ان لوگوں نے گڑ گڑا کے کہا کہ یار یہ مت کرو، اور ہم لوگوں نے اس لیے مان لیا نہ چاہتے ہوئے۔ عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی، جو اس کے الفاظ تھے، وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے اس دفعہ میں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، آپ مجھے بتا رہے ہو کہ اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آج کے بعد نہیں مانوں گا۔ دیٹ بیسیکلی مینس کہ I'll give you this thing۔ چلیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا تاثر دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے، بانی پی ٹی آئی نے، چلے دے دیا، سریڈر صاحب ایک اچھا تاثر دے دیا، پہل کر لی انہوں نے، آپ کی بات مان لی، آپ نے درخواست کی کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جلسہ منسوخ کر دیں، آگے کی تاریخ کرنے کی اجازت دے دیں گے، پہل ہو گئی، اب حکومت بھی کوئی پہل کر سکتی ہے، معاملات آگے بڑھیں، پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے کم ہو۔ دیکھیں، ہماری تو ہمیشہ سے خواہش یہ رہی ہے کہ معاملات بات چیت سے حل کیے جائے۔ ہم نے جو ہے وہ جب پچھلی ہماری حکومت تھی تب بھی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی بات کی، اپوزیشن میں جب تھے تب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تو ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں، لیکن یہ اس طرح ایک دام سے نہیں ہوتا، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے پڑیں گے بہت سارے، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری جو ہے وہ اگر اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا، مطلب آپ یہ کہیں کہ کوئی ڈینائی کر دے تو اب اس کے حساب سے اس کو پھر ڈیل کیا جاتا ہے اس بندے کو۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میں یو ٹرن بہت اچھے لے لیتا ہوں، میں اسی طرح وزیر اعظم بن گیا ہوں، تو پھر یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ میں تو نہیں اس کو کہہ رہا، تو خود ہی وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ معاہدہ کر کے توڑنا صرف چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے ابھی ہم نے یہ اگر ہوتے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، وہ بڑے ایک پرانے اور بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اگر وہ ہوتے معاملات شاید بہت بہتر ہو جاتے، لیکن ان کو پہلے رائٹ دیا کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کر لیں، بعد میں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ منسوخ کیا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں نا، جب اس طرح کے معاملات ہوں گے ہم پھر کس سے کیا بات کریں، اور پھر اس بات کی کیا ویلیو ہے؟ کل کو کوئی تھوڑا سا کہیں فائدہ نظر آیا تو اس بات کو ختم کر دیں گے۔ یہ تو آپ کو ایک پورا کا پورا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی پوری ایک کیمپین چلانی پڑے گی بہت لمبے عرصے، تب آپ کے یہ معاملات شاید آپ پہ ٹرسٹ کر لیں۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور پہ مسائل ہیں، اور جن کے ساتھ کولیشن مل کر بنایا ہے ادھر بھی مسائل دیکھنے کو ملے۔ شرمیلا صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہل کر لی، بیک فٹ پہ چلے گئے، درخواست مان لی، اب جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی کوئی پہل کریں، معاملات افہام و تفہیم کی جانب لے کے جائیں تاکہ سسٹم آگے چل سکے، بڑھ سکے۔ دیکھیں، پی ایم ایل این کی جانب سے مجھے یہ ضرور اندازہ ہے کہ ڈائلاگ کی تو ان کو دعوت ہے پہلے دن سے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کئی بار کہا ہے۔ سملرلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کو کوئی حرج نہیں
کہ اہم ایشوز پہ ان کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ جہاں پر نیشنل انٹرسٹ آتا ہے وہاں پر پھر پرسنل انٹرسٹ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، پھر انا کی سیاست نہیں رہتی، میں کی سیاست نہیں رہتی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل ان کی جانب سے ایک ہی بات آتی رہی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، بالخصوص پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے، یہ کہتے رہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ تو جب یہ آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تو سیاسی جماعتوں سے بات ہو گئی نا، اب سیاسی جماعتیں، کیونکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت نے رابطہ کیا تھا کہ جلسہ منسوخ کر دیں اور ان کی بات مان لی گئی، مطلب رابطہ تو ہو گیا نا حکومت اور پی ٹی آئی میں۔ دیکھیے جی اب اگین یہ پی ایم ایل این کے ایک نمائندے کی جانب سے آیا کہ جی ان کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے، حالانکہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے اندر جو علیمہ خان جو بات کر رہی ہیں وہ کچھ اور ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی 9 مئی کا دوبارہ کوئی واقعہ ہونے والا تھا، اس وجہ سے منسوخ کیا، صبح ان سے ملاقات ہوئی۔ سو آئی ڈونٹ نو، مے بی افنان اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی وہ جلسہ منسوخ ان کے کہنے پہ ہوا ہے یا انہوں نے خود کر لیا ہے، وٹ ایور دا ریزن از، بٹ دا تھنگ از کہ چلیں اچھی ہوئی بات۔ ایسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جلسہ کر بھی لیتے تو مجھے بتائیے اس جلسے میں کیا ہوتا؟ اس جلسے کے اندر کیا قوم اور ملک کی پریشانیوں کی کوئی بات ہوتی، کوئی قوم کو آگے لے جانے کی بات ہوتی، کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، وہی ہوتا۔ لیکن چلے جو جلسوں کا پولیٹیکل امپیکٹ تو ہوتا ہے نا، اور خصوصاً پنجاب میں یا کیپٹل میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ کے پی کے میں کر رہے ہیں، سوابی میں کیا جلسہ، باقی شہروں میں کے پی کے میں ہو رہے ہیں جلسے، لیکن پنجاب میں کیپٹل میں جب ہوگا تو امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جب جلسے بھی کرتے ہیں تو اس میں کون سی قوم اور ملک کی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو بات اپنے پرسنل انٹرسٹ کی کرتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی، بشرا بی بی کی، فارم 45 کی، ان کی اپنی سیاست ہے نا۔ اگر تو آپ کے جلسے سے کوئی قوم کی کوئی افادیت میں اضافہ ہو، قوم کو کوئی ایک الٹرنیٹیو ملے، قوم کے لیے کوئی آپ بات کریں، ان کے ایشوز پہ، بجلی کے بلوں پہ بات کریں، گیس کی مشکلات پہ بات کریں، معیشت کی بحالی پہ بات کریں، تو پھر پتہ بھی ہے کہ کوئی فائدہ بھی ہوگا جلسہ کرنے کا۔ لیکن اگر میرا اقتدار، اسٹیبلشمنٹ، یہ برے ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ جو ان کی ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، I don't want to repeat all that. This is what they do in the parliament and this is what they're going to do, you know, in the jalsa. چلے رول آف لا ہے یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، یہ بھی عوامی مسائل ہیں، عوام اس پہ بھی بات کرتی ہے۔ ابھی ایک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد اپنے پینلسٹ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آلدو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رابطہ حکومت اور بانی پی ٹی آئی میں ہوا، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ رابطہ بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ہوا۔ فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے گزشتہ روز، انہوں نے اس پورے معاملے پہ بات کی اور بتایا کہ آئندہ 2 سے 4 روز بڑے اہم ہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا، پہلے یہ ملاحظہ کیجیے۔ خان صاحب نے جو بات بھی کی ہے اڈیالہ میں، اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک اس کے اوپر ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آئے۔ آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر رابطہ ہوا ہے پہلا اور اس کے نتیجے میں عمران خان نے یہ کنسیشن دی ہے، یقیناً یہ پاکستان کی سیاست میں تو ایک اچھی شروعات ہے۔ اگلے 3-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس شروعات کے اوپر کیسے کوئی عمارت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ یہ آپ نے سنا جی، فواد صاحب ہمارے ساتھ تھے کل، انہوں نے پروگرام میں اظہار خیال کیا کہ آئندہ 2 سے 4 روز پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ کیسے اہم ہے سینیٹر صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو ابھی جب ہوگا سارا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے لحاظ سے اس وقت جو ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک چیز دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم لوگوں کے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرف جاتا ہے، کیا ہم لوگ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر ایک قسم کی ڈیڈ لاک ہے، یا ہم اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو اسٹیٹس کو رہنے دیتے ہیں یا ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔
अगर तो हम लोग स्टेटस को करने देते तो फिर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसी बात को बहला के कभी ये कभी वो, लेकिन बात हम उधर ही करते रहेंगे, हम उधर ही फंसे रहेंगे। हम उसी तरीके से कभी इस आइन को बदलने की कोशिश करेंगे, कभी उस लॉ को बदलने की कोशिश करेंगे, कभी इधर जाके हम बात करेंगे। अभी मौलाना साहब ने जैसे आप बता रहे थे कि मुलाकात की आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, ज़रूर हम सब मुलाकात करते हैं। उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने एक मुश्तरका बयान भी आया कि हम लोग पार्लियामेंट में इकट्ठे एज फार एज लॉज आर कंसर्न पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे चलेंगे। तो अब अगर वो फ़र्ज़ करे फॉर वट एवर रीज़न वो कहते कि हम नहीं चलते इसके साथ, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी फवाद साहब बातें कर रहे थे, देखिए आपने इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। हमें ये कहते हैं कि जी आप बातें करें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ उसकी बात करते हैं, ये इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए मैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करना चाहूँ, क्योंकि मेरे डेमोक्रेटिक या मेरे जो व्यूज़ हैं अबाउट डेमोक्रेसी वो आपके व्यूज़ से बहुत फ़र्क हैं। मैं इकोनॉमी पे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरा माय वे ऑफ एड्रेसिंग द इकोनॉमी इज़ डिफरेंट, और उसकी वजह ये है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने आज से चंद साल पहले, डेकेड्स पहले, अगर हमने $33 बिलियन का हम लोगों ने फैसला करना था, हमें उसका एक चेक करना चाहिए था कि भाई इसमें हम कितने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान उन डिसीजंस को भुगत रहा है। टाइम बताता है कि आपके डिसीजंस सही थे या टाइम बताता है आपके डिसीजंस गलत थे। अब मेरी मिसाल ये है कि मुझे एक बात बताएं, मैं क्यों उन लोगों की जो इकोनॉमी की बात पे उनके साथ चलूं जिन्होंने 40 साल तक हुकूमत की, और अकॉर्डिंग टू जो आतिफ मियाँ साहब है वो कहते हैं कि उन्होंने ग्राफ्स बताए हैं कि 1979-80 से पहले पाकिस्तान जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था और 1980s के बाद जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था, उसमें और आज में 40% का फ़र्क है। 40% छोटी चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम आज है $1700 समथिंग है, अगर ये जो पाकिस्तान जैसे मुमालिक हैं उनके जिस स्पीड से तरक्की हो रही है उस स्पीड से पाकिस्तान उस स्पीड से तरक्की करे जैसे बाकी कर रहे हैं उस पर, तो हमारी तकरीबन $2000 हमारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान 1995 के बाद उस स्पीड से तरक्की करता जिस स्पीड से बांग्लादेश ने की है, तो पाकिस्तान $3000 उसकी पर कैपिटा इनकम होती है। और अगर पाकिस्तान, और 1995 की बात इसलिए की है कि 1995 वो पॉइंट है जिससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया से मालदार था। 1995 में इक्वल है, उसके बाद पाकिस्तान नीचे चला गया ऊपर। अगर इंडिया की स्पीड से तरक्की कर रहा होता, उससे पहले पाकिस्तान बेहतर था, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $3500 प्लस होती। सो देखिए, अगर ये डिसीजंस इन लोगों के सही होते, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली उस वक्त रूल कर रही थी, अगर इनके सही होते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं पैदा होता था। ये दिस वाज बैड गवर्नेंस, दिस वाज बैड डिसीजंस, मैलिफाइड और बैड, बट दिस वाज इट। सो मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क को ठीक करना है, हम लोगों ने मेजर चेंजेस करनी है। हमने वो स्कूल ऑफ थॉट वो जो मेजर चेंजेस हैं 2024 पे आज हम बैठे हैं, 2030 में यही बातें ना कर रहे हो, ये अगले 5 साल हमने क्या करना है ये बताए ना। पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को कुरान है, आपको वहां वोट देती है, आप पार्लियामेंट में आते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, मुल्क चलाते हैं, लोग तो आपसे पूछेंगे ना आप क्या कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं आप। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए एविडेंस बेस्ड डिसीजंस करें ना। हम आज जो बात कर रहे हैं, आप वो वीडियोस ले लें जो आज से 20 साल पहले की है, उसमें यही सारी बातें थी। अब ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं जो वही डिसीजन देते थे। मेरा अफनान का मेरा माइंडसेट फर्क है। अगर अफनान यहाँ पे अगले 20 साल बैठा रहेगा या ये डिसीजन लेगा, वही इसहाक डार है जो 1985-86 में था, वही इसहाक डार आज बैठा, उसका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। सर वही शौकत तरीन है, वही हफीज साहब हैं, आपकी गवर्नमेंट थी, वही वजीर खजाना आपने लगाए, वही पॉलिसी आगे चलती रही। जब आपका पावर थी उस टाइम चीजें नहीं कर पाए ना। देखिए, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, यू डोंट टेक दैट एज अ रेफरेंस एंड डू द सेम मिस्टेक ना। लेट्स चेंज थिंग्स ना। आप मेरे गलत बात को रेफरेंस लेके आप उससे ज्यादा गलत काम करना शुरू कर देते हो।
देखिए दुनिया की एवोल्यूशन जो होती है ना अच्छी तरफ वो तब होती है जब आप चीज से सीख के अपने को इवॉल्व करके बेहतर कर लो। अगर आप सीख लो और देखो कि यार उसने ये गलत काम किया है और उसके बाद आप कत्ल ही करते जाओ, अगर हम लोग हाबिल काबिल से कत्ल सीख के कहे यार उसने किया तुम भी करते जाओ, तो दुनिया आज इधर ना पहुंची होती। मसला ये है सियासी जमातों का, जब अपोजिशन में होते हैं इस तरह की बातें करते हैं, जब पावर में आते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं, वोट को इज्जत दो की भी बात करते हैं, बाकी मामला भी करते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तो सारी चीजों को भूल जाते हैं। I agree with you. Somebody has to do it now. ठीक है। Why not now? ठीक है सेनेटर साहब जो बात कर रहे हैं कि किसी को कुछ करना पड़ेगा ताकि अब ये मुल्क के जो फिगर हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, तो आप लोग ही सियासतदान हैं, आप ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, आप लोग मिल बैठ के बात क्यों नहीं करते कि आगे 2030 में जब हम डिस्कस कर रहे हो तो हम कुछ ग्रोथ की बात कर रहे हो, आगे चलने की बात कर रहे हो। शर्मिला साहिबा देखिए बात ये है कि जी देखिए बात ये है कि आगे चलने की बात हम तो करते हैं, लेकिन आगे चलने की बात जब हम ऐवान के अंदर लेकर आते हैं तो अपोजिशन की जानिब से उस पर कोई बात नहीं होती है। बात अगर होती है तो कैदी नंबर 804 पे होती है, बुशरा बीबी पे होती है, फॉर्म 45 पे होती है। हमने तो यहाँ तक भी कहा था, और मुझे ये याद है कि जो पहली मेडन स्पीच थी इस असेंबली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आए हम जुडिशल रिफॉर्म्स करें, आए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, लेकिन इन्होंने उस बात पे कोई कान तक नहीं धरा। अब बात यह है कि आगे किस तरीके से चलेंगे। आगे चलेंगी जब सियासी जमातें साथ बैठेंगी, लेकिन ये तो किसी सियासी जमात के साथ बैठना नहीं चाहते ना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। अब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लेकर आएंगे तो फिर ये आप गैर आइनी बात करें, क्योंकि उनका कोई किसी किस्म का किरदार नहीं है इन पॉलिटिक्स एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इनको आदत है सिलेक्शन की, इनको आदत है कि जी इनकी उंगली पकड़ के इनको वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचा दिया जाए। ये जो गलत आदतें पड़ गई हैं ना, जिसकी वजह से जो कौम जो है उसका खमियाजा भुगत रही है। और आज आपके सामने जनरल फैज़ का एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि फ़ौज ने ख़ुद अपने ही एक ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया, बिकॉज़ वो शवाहिद उनके पास मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो उनके इख्तियार से बाहर थीं और गैर आइनी थीं। अब बात यह है कि नॉट मच इज़ लॉस्ट। 4-5 महीने हुए हैं पार्लियामान को आए हुए, बैठ जाएं, अभी वक्त है आपके पास, बैठें, बात करें, बेहतरी लाएं। क्यों नहीं लाएं? लानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होना चाहिए। वाई नॉट? दूसरी चीज़ ये है कि मईशत की बहाली के लिए बिलखुसूस इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। अगर आप सियासी गैर इस्तेहकामी में अपनी कंट्रीब्यूशन लाते हैं तो आप इस मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो कि ये कर रहे हैं। बिकॉज जितनी अफरा तफरी इन्होंने फैलाई हुई है और जितना इन्होंने वावेला मचाया हुआ है, उससे इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं। अगर बिफोर इलेक्शन इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता, बना दिया जाता, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं मिलकर चीज़ों को मैनेज करती, ताकि ये जो क्योस है, आज जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये ना हो पाती। और साथ में ये भी बता दें कि चलें PTI का मामला तो है, हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ पे भी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर की बिलावल साहब से। हुकूमत से जो मुतालबात है वो बताएं, क्या किन सिमत में हुकूमत ठीक तरीके से नहीं चल रही है आपके मुताबिक? देखिए जी, 2 सवाल आपने पूछे। एक तो आपने कहा कि इलेक्शन से पहले मामलात कर लेते। देखिए इलेक्शन से पहले मामलात कैसे होते हैं ना, इलेक्शन से पहले तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। अब जब इलेक्शन लड़के हम पार्लियामान में पहुंच गए तो येस, नाउ देयर इज़ पोलराइजेशन इन दी पार्लियामेंट और सारी जमातों की नुमाइंदगी है, तो अब बैठ के बात कर सकते हैं ना, बैठ के आगे चल सकते हैं। कोई इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं कि जी बात ही नहीं हो रही है और एक जंग का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक ऐसी फिजा तो पैदा हो सकती थी ना, तमाम सियासी बातें जो हैं उनको एतमाद होता है इलेक्शन पर, इलेक्शन के नताइज पर, वो नहीं हुआ। मामला तो वहाँ से शुरू हो रहा है। इलेक्शंस तो देखिए, इलेक्शंस तो इस मुल्क के अंदर होने ही थे, देर से हुए लेकिन हो गए। अब एतमाद की बात यह है कि इस मुल्क में कौन से इलेक्शंस पे कभी किसी को एतमाद हुआ है? मुझे कोई एक इलेक्शन आप बता दें जो आप ये कह सकें कि जी वो 100% फ्री एंड फेयर थे। कोई एक इलेक्शन बता दें। हमारा तो ये कि ख्वाब है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे इलेक्शंस हों कि जी तमाम जमातें जो हैं वो उसके ऊपर एतमाद का इजहार करें, उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर, जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला बड़ी डिग्निटी के साथ अपनी हार तस्लीम कर ले। दूसरी चीज़ आपने ये कही, अब आप दूसरा सवाल क्या था आपका?
حکومت کیونکہ حکومت کی ڈائریکشنز پہ بھی کچھ آپ کو تحفظات ہیں معیشت کے حوالے سے بھی معاملات پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے کچھ تحریری معاہدے تھے حکومت سازی سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان معاہدوں پہ پی ایم ایل این کی جانب سے کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا، تو بحیثیت ایک انتہائی اہم فریقین کچھ بتانا پسند کریں کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو مطالبات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حکومت نے کمٹ کیے تھے کہ کریں گے جو نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بات کی گئی تھی کہ بجٹ بنانے سے پہلے اور بجٹ سازی کے اندر وہ ہم سے مشاورت کریں گے، وہ نہیں ہوئی، وہ ایک شدید وائلیشن ہوئی اور اس کا وقت بھی چلا گیا، اس کا تو اب ازالہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پنجاب کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارے جو ممبران ہیں اور ہمارے جو پارٹی کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت سارے معاملات کے اوپر آگے چلیں گے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ ہم نے بجٹ کے ٹائم بھی یاد دلایا، اب دوبارہ بھی یاد دلایا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب آئی فیل از ویری ویری کین آن امپلیمنٹنگ دی ایگریمنٹ، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں شاید کوششیں بھی ان کی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، دو اتحادی جو ہیں جن کی الگ آئیڈیالوجیز، الگ طرز سیاست جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو فرکشن ہوتی ہے، معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ایسی کوئی سچ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی ہم ناراض ہو گئے اور ہم ادھر بیٹھ گئے وہ ادھر بیٹھ گئے۔ یہی چیز ہوتی ہے نا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر حالات ٹھیک ہیں، حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی میں چیزیں ٹھیک ہیں۔ سینیٹر صاحب، عفنان صاحب، یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ شارٹ بھی سنایا کہ آئندہ 2 سے 4 روز بہت اہم ہیں، کوئی بڑی خوشخبری آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، فواد صاحب ہی بتا سکتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ کوئی میجر بریک تھرو مجھے تو نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ملک کی سیاست کے اندر جو ہے وہ یہ جو تناؤ ہے کم ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ان کا اشارہ کہیں اور رابطے بحال ہونے پر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کے ساری چیزیں مینج کر لی ہیں، جو باہر لیڈرشپ ہے اس میں کوئی اتنے تپڑ نہیں ہے کہ معاملہ ٹھیک کر سکے، وہ اندر بیٹھ کے چیزیں مینج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ ان کے لیے ٹھیک ہے تو وہ لے لیں، ہم اس کے اوپر کیا میں اس کے اوپر کہوں۔ ایک یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سینیٹر ہمایوں نے یہ کہا کہ ہمارے ان کے جو ہے وہ سیاسی معاملات ملتے نہیں، اکانومی کے معاملات نہیں ملتے، تو بھائی اسی لیے تو چارٹر ہے کہ جو نہیں ملتے تو ادھر بیٹھ کے پھر بات ہوتی ہے نا کہ کیوں نہیں ملتے۔ یہ کیا وہ آپ کی شاید بات میں دلیل زدہ ہو یا ہماری بات میں دلیل زدہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے ایکسیپٹ کر لی جائے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں انسان کو اگر ہم ایک دوسرے سے سچ نہیں بولیں، سب سے پہلی بات یہ کہ سچ بولیں، اگر سچ بولیں گے تو پھر باقی بات معاملہ سیدھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ 375 ارب ڈالر کا جی ڈی پی تھا 2017 میں پاکستان کا، ہم 24ویں بڑی اکانومی تھے دنیا کی، آج ہم 47ویں بڑی اکانومی ہے 8 سال بعد 7 سال بعد، اور ہمارا جی ڈی پی بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ 1990 1970 1955 کی مثالیں نہ دیں، آپ یہ جو پچھلے 6 سال میں جو کارنامہ ہوا اس ملک کی اکانومی کا وہی آپ دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 11 سال ہو گئے آپ کو پختونخوا میں 4 آپ پروجیکٹ نہیں گنوا سکتے نوٹیبل جو عوام کے لیے آپ نے کیے۔ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بھی بتائیں کہ اس ملک کے اندر سی پیک کون لے کے آیا، کس نے ایٹمی دھماکے کیے، کس نے موٹر ویز بنائی، کس نے سکی کناری نیلم جیلم ڈیم بنائے، کس نے ایئرپورٹس بنائے۔ یہ خود آسمان سے فرشتے نہیں آئے آ کے بنا کے چلے گئے۔ آپ تو ہم پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ 4 پروجیکٹ نہیں گنوا سکتے آج بھی ہمیں۔ آج بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات پہ زیادہ تر پختونخوا کے لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ آپ نے ہیلتھ کارڈ بنا دیا، آپ نے ہاسپٹل۔ چلیں، آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کیا کریڈٹ، ابھی بھی آپ کے پاس حکومت ہے، اب آگے کیا پلان ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک بریک کی جانب پڑھ لیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، عفنان صاحب یہ بتا دیں کہ 8 سپتمبر کو جلسے کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے لاہور بھی ہے، دیں گے اجازت اس بار؟ کمٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے اس وقت جو معاملات ہوں گے اس کے حساب سے سول ایڈمنسٹریشن اور حکومت فیصلہ کرے گی۔
ہو سکتا ہے یہ تو ان پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ جلسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا ابھی ظاہر ہے وہ تو اگر یہ خود ہی کنونس ہو گئے خود ہی کنونس ہوئے نا, ہم نے تو وہ درخواست تو آپ نے کی نا, درخواست ہم نے دوبارہ بھی کریں گے. نہیں ہم نے کی درخواست لیکن کنونس ہو گئے نا, یہ کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے دوبارہ کنونس ہو جائے. ہو جائیں گے کنونس دوبارہ. دیکھیں نہیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو مجھے خود بذات خود کہا ہے اور جس ٹون میں کہا ہوا ہے, I don't think so he'll change this time, to be very honest, he will. اچھا ابھی افنان نے تھوڑی سی بات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا کے پی کی بات کرتے ہیں. میں سمپل سی ایک کمپیریزن کر دیتا ہوں بٹوین پیپلز پارٹی PMLN اور پاکستان تحریک انصاف. فار 5 years کے پی سندھ اور اس میں, اور یہ یاد رکھیں یہ میں اس وقت بلوچستان کو بھی ایڈ کر لیں سر, فی الحال ہم 3 ہیں نا تو میں کرتا ہوں, اور اس میں بھی یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب پنجاب میں یہ لوگ تھے, کے پی میں ہم تھے 2013 آنورڈز 2018 تک, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جب سٹارٹ کیا 5.2 GDP تھا, ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا 4 GDP تھا, یہ میں پروونسز کی بات کر رہا ہوں, اور پیپلز پارٹی نے کیا تھا وہ 3.7 تھا. اگلے سال 2015 میں یہ لوگ اس سے کم ہو کے 4.5 چلے گئے, ہم لوگ 5.1 پہ چلے گئے, اور پیپلز پارٹی 2.9 پہ چلے گی. غرض یہ ہے کہ تھرو آؤٹ 4 نوٹیبل پروجیکٹ بتا دیں. نہیں میں 4 نوٹیبل پروجیکٹ جو عوام کو یاد آئے, 4 پروجیکٹ بتا دیں آپ. 4 دیکھیں میں کہہ رہا ہوں 250 ڈیموں میں سے 4 ڈیموں کے نام بتا دیں. ہم لوگ 250 ڈیم بنانے سے 4 ڈیموں کے نام بتا دیں. ہمارے سٹریسز جو تھے نا, موٹر وے کا نام بتا دیں, ہاسپٹلوں کے نام بتا دیں, یونیورسٹیوں کے نام بتا دیں, کسی چیز کا نام بتائیں نا. ہم لوگوں نے ایجوکیشن, آج بھی ایک بھی ہارٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے پورے پختونخوا میں, ایک ہاسپٹل نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, پاکستان کا سب سے بڑا برنز یونٹ پشاور میں ہے. ہارٹ کا مجھے بتائیں ایک ہاسپٹل نہیں ہے, بالکل ہارٹ کا ایک ہارٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے. پشاور سارے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آتے ہیں آپ لوگ, ساری چیزیں ہیں اس جگہ پہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ادھر کی بات کرتے ہیں, آپ کا پورا افغانستان جو ہے نا پشاور میں آ کے ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے. پورا افغانستان ادھر جا کے کر رہا ہوتا ہے. 350 small 11 سال میں 4 پروجیکٹ گنوا نہیں سکتے. 350 ڈیمز have been وہ نہیں بنے, ایک بھی نہیں بنا. اچھا 4 نام بتا دیں, 4 نام بتا دیں. میں ڈیٹ کر کے بتا دوں, آپ 4 مجھے نام نہیں پتا, 4 ڈیموں کے نام بتا دیں. 350 ڈیمز وہ سارے سوشل میڈیا پہ بنے ہیں, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, ریالٹی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے لوگوں نے ڈیٹا موجود ہے ان کے پاس, سارا ڈیٹا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کروں. اگر میں بات کروں گا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا کہ ہم کہاں تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کمپیریزن انالیسس کریں with facts, evidence base, اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن کریں. اس کے بعد وہ کریں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, وہ کیا حکومت ہوگی کہ جو کہتی ہے کہ جس پروجیکٹ سے وہ $25 بلین لے کر آنا چاہتے ہیں اسی کو ستیہ ناش کر دے. چلیں لاسٹ کمنٹ کرتے ہیں, دوبارہ درخواست کریں کہ جلسہ منسوخ کرنے کی, لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ معاملات افہام و تفہیم سے چلیں, اور لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات چیت سے چلیں. نہیں میں یہ کہ ریجیکٹ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت سے معاملات چلانے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ سب معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جناب. پاکستان تحریک انصاف واضح ہے کہ اس بار تو لازمی جلسہ ہوگا, جبکہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ایک بار دوبارہ ریکویسٹ کر کے دے, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ منسوخ ہو جائے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.